یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے۔ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں۔ تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ، 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1440، 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے، 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ، جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے۔ دیٹ از اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے۔ او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نماز رزق کو بڑھاتی ہے۔ تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می، یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے۔ پرائیورٹی کی بات ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے، چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا۔ اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart۔ Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook، بٹ ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ۔ بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر، ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں۔ اوکے،
یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا, کانٹینٹ ہو جانا, تقدیر پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کانٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا, کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے, نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی, اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو, آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے, اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے, مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے, اس کا کانسرٹ ہے, رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا, اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے, برائی آسان ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے, دل غریب ہے, دل میں رچنس نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے دل میں رچنس ہو, تو فارغ کریں اپنے آپ کو, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کئی لوگ سے میں نے سنا ہے, ایک بھائی بہت مشکل سے گزر رہے تھے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy, اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی, all it took was one تہجد, that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد, اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے, لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث, انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں, اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس, کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو,
میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے، تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، او سن آف ایڈم، if you come to me with enough sins to fill the earth and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth۔ اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں، یعنی انفائنائٹ سنس ہیں، اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس، اور نہ صرف معاف کروں گا، تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں۔ سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا آسان ہے۔ ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے، انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں۔ ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more۔ جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے۔ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے، یہ ریوارڈز ہیں۔ اینڈ whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven۔ اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ He is all merciful, compassionate۔ When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath۔ بے شک میری رحم دلی، میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation۔ تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔